اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت انفال نمبر 8 سے 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 24 اور 25۔ بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، رب تعالیٰ حکومت کے فرما رواؤں سے مخاطب ہے، حکمرانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کو کہتا ہے سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے معاملات، قوانین کے معاملے میں جو بھی انبیاء کی معرفت بھیجے گئے ہیں ان کا صحیح جواب دو، ان کو مانو، تسلیم کرو، نافذ کرو۔ ان قوانین میں کیا ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں اپنے انبیاء کے معرفت؟ اذا دعاکم لما یحییکم، ان قوانین کے ذریعے، انبیاء کی کتابوں کے ذریعے، انبیاء کی تعلیم کے ذریعے، دعاکم، تمہیں اللہ نے بلایا ہے، تمہیں اللہ نے پکارا ہے۔ اللہ کی پکار، اللہ کی دعوت کس لیے ہے؟ قرآن فرماتا ہے لما یحییکم، اس دعوت انبیاء سے، اللہ کے بلاوے سے تمہاری حیات ہے۔ لما یحییکم، اس تعلیم سے تم زندہ ہو جاؤ گے، یہ تمہاری حیات کے لیے تعلیم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور بندے کے قلب کے بیچ میں حائل ہوتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بھی یاد رکھو کہ اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس آیت سے آپ نے غور کیا ہوگا، سنا سمجھا ہوگا کہ اللہ کی دعوت میں مردوں کو زندہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ انبیاء کی تعلیم میں دعاکم لما یحییکم، اس بلاوے سے تمہیں زندہ کرنا مقصود ہے، اور انسان بغیر وحی کی تعلیم کے یا وحی کی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ لٹ جاتا ہے، وہ غلام ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دنیا کی قوتیں حاکم مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات سے اللہ تنبیہ دے رہا ہے کہ ہمارے دعوت میں، ہمارے بلاوے میں، ہمارے علم میں، انبیاء کی تعلیم میں تمہاری حیاتی ہے۔ تم اگر غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو انبیاء کی تعلیم کی طرف آؤ۔ اللہ نے استجیبوا للہ وللرسول فرما کر آگے فرمایا کہ میری استجابت کرو، مجھے جواب دو، میری تعلیم کے بلاوے پر تم کان دھرو۔ کیا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، ہم نے بلایا ہے تمہیں لما یحییکم، حیاتی دینے کے لیے۔ تم فرعون کے ماتحت غلام تھے، کئی دنیا کے اندر جابر قوتیں آئیں، ان کے نیچے پسل رہے تھے، تمہیں انبیاء نے آ کے آزاد کرایا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ ابرئ الاکمہ والابصر واحیی الموتیٰ باذنہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اندھوں کو بینا کرتا ہوں۔ تو یہ تمثیلی باتیں تھیں، ورنہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم حق سے، سچ سے، اللہ کے اس تعلیم سے غافل تھے، جاہل تھے۔ اندھا ہونا بھی تعلیم سے، جاہل تھے معنی مردہ تھے،
تو نبی آپ کو آ کے جگاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ آگے دوسری آیت جو اس کے بعد ہے اس کے اندر بڑی بات ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ تم اگر اللہ کے بلاوے پر کان نہیں رکھتے، کان نہیں دھرتے، نہیں سنتے اللہ کے بلاوے کو، لما یحییکم، تمہیں جو حیاتی دینے کے لیے انبیاء کی تعلیم ہے، نبیوں کی پکار ہے، اللہ کی پکار ہے، دعوت ہے اللہ کی، تم اگر کان نہیں دھرتے تو واتقوا فتنہ، ایک بڑے سے بڑا عذاب آئے گا، اس سے ڈرو، اس سے بچنے کے لیے یاد رکھو وہ ایسا ویسا نہیں ہوگا۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ظالموں کو مخصوص وہ عذاب کھائے ایسے نہیں ہوگا، وہ عذاب مظلوموں کو بھی رگڑ دے گا، مظلوموں کو بھی چلتا کر دے گا۔ مظلوم اس لیے کہ انہوں نے ظالموں سے جنگ کیوں نہیں کی، مظلوم اس میں رگڑا جائے گا، مانا ظالم تو ظالم تھا ہی صحیح، لیکن جب انبیاء کی تعلیم آئی تمہیں تو تمہارا فرض تھا کہ اس تعلیم کو لبیک کہتے ہوئے ظالم کو للکارتے، تم نے ظالم کو نہیں للکارا، اب تم ان کی طرح جوتے کھاؤ، ظالم بھی جوتے کھائیں گے، تم مظلوم بھی جوتے کھاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں، عذاب دینے میں نہایت سخت ہے۔ تم کو ظالم زیادہ سے زیادہ مار دیتا اور کیا کرتا، زیادہ سے زیادہ ظالم تم کو مار دیتا تو مر جانے میں کون سی بات ہے؟ یہ تم نے اپنی باڈی، اپنے جسم کے زندہ لاش کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانیت کوئی اور چیز ہے، انسانی جوہر کچھ اور چیز ہے۔ تمہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ اس بوتے کو بچائیں، اس بوتے کو صاف کریں، اس کے لیے سب کچھ کریں۔ یہ بوتا تو کوئی دائمی چیز نہیں ہے، ابدی چیز نہیں ہے، ہمیشہ والی چیز نہیں، انسان کوئی اس کے اندر، اس کے بیچ میں کوئی اور چیز ہے۔ اس انسان کو تیار کرو، اللہ کے احکام کے اطاعت میں اس انسان کو میدان پر لاؤ جو تمہارے اندر انسانیت ہے، اللہ اس سے مخاطب ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، انسانوں سے بات کر رہا ہے۔ یہ باڈی، اس کے سارے قرآن میں کئی بار اس باڈی کا قرآن میں ذکر ہوا، اس کو قرآن نے گند کہا ہے، ہماری باڈیوں کو اللہ نے گند کہا ہے۔ تو یہ تو بدبودار چیز بھی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو صاف نہ کریں، صاف کرو، ٹھیک ٹھاک کرو، بالکل ہے، لیکن سدھارنا تو اپنے جوہر کو ہے، انسانیت کو ہے۔ یہ تعلیم اس جوہر کے لیے ہے، یہ ایک سواری ہے، کھانے پینے کی حد تک اس کو سنبھالو، وہ صحیح بات ہے۔ اس کے لیے تو قرآن نے کہا کہ تمہارے یہ 4 حق ہیں، انک اللہ تجوع فیہا ولا تیرا، نہ تو بھوکا رہے نہ ننگا رہے، ولا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ پیاسا رہے نہ دھوپ میں رہے، یہ تیرے حق ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسانیت تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ اس کو سدھارنے کے لیے تمہیں انبیاء کی تعلیم ملی ہے، اس تعلیم کے ذریعے، انبیاء کی اس امانت کے ذریعے جو لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو، جو غریبوں، مسکینوں، ضعیف کمزوروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ کام ہے اصل کرنے کا۔ تو اس ظالموں سے جنگ اگر نہیں کی تو مظلوم بھی مجرم ہے، مظلوم سے بھی حساب ہوگا، اس لیے کہ اس نے ظالم سے چیلنج نہیں کی، اس کو ٹکر نہیں، یعنی مقابلے میں، میدان میں اس کے سامنے کیوں نہیں آیا۔ یہ تو
سوچنے کی بات ہے۔ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ عذاب وہ سزا صرف ظالموں کے لیے مخصوص ہو ایسے نہیں ہوگا، مانا مظلوم بھی اس میں آوے میں آ جائیں گے۔ تو مظلوموں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو حقوق لوٹے جا رہے ہیں، ہم نے بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اٹھنا ہے، ٹکر کھانا ہے، اور یہ کام ہم نہیں کر رہے۔ ہم رضا پہ راضی ہیں، مر جائیں تو اب کئی لوگ خودکشی کر رہے ہیں، حالات سے تنگ آ کر، معاشرے سے تنگ آ کر، تنگ حالی سے یعنی جو ان کو مثال محرومی ہیں، ان محرومی کی وجہ سے خود کو پھانسی دے رہے ہیں۔ جس نے تمہیں پھانسی پر چڑھنے پر مجبور کیا ہے اس کو پھانسی دو، مر تو رہے ہو، اب اس کو بھی مارو نا جس نے تجھے مرنے کے لائق بنا دیا ہے۔ تم جو مر رہے ہو خود کو گلے میں رسا ڈال کے اور پھینک رہے ہو، خود کو زندگی سے دستبردار ہو رہے ہو، یہ ایک موت ہے۔ تو ایک وہ بھی موت ہے جو تم لٹیرے سے جنگ کرو، وہ بھی زیادہ میں زیادہ مارے گا تم کو، لیکن جب اس کو تم مارنے کے لیے ٹکر کھاؤ گے تو کل تجھے تو مار دے گا، لیکن کل دوسرے پر ظلم کرنے سے پہلے وہ سوچے گا یہ تو لڑ رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو اس موت کو اللہ گندہ موت کہتا ہے۔ اس موت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ خالی یہ میرا عذاب ظالموں پر نہیں ہوگا، مظلوموں پر بھی ہوگا کہ تم نے خودکشی کیوں کی۔ خودکشی کے بجائے دشمن ظالم کشی کرتے، ظالم سے کچھ تو خون کرتے، ظالم کو چیلنج کرتے، تو تمہارے اس کے ساتھ ٹکر کھانے سے تمہیں اگر وہ مار بھی دے، گولی مار دے، کسی اور طریقے سے مار دے، لیکن جب دیکھے گا کہ تو اس سے لڑنے آیا تھا تو اب یہ سوچے گا کہ دوسرے بھی میرے ساتھ لڑنے آئیں گے، اور تیرا اس کو چیلنج کرنا، تیرا اس کے ساتھ لڑنا، یہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ تو یہ جو ہمارے دوستوں نے مطالبہ کیا ہے ہم سے کہ خودکشی پر آپ کوئی بات کریں، تو خودکشی تو اپنے حیاتی سے دستبردار ہونے کا دوسرا نام ہے۔ رضاکارانہ تم خود کو مار دیتے ہو، ایسے نہ کرو، تم ظالم سے ٹکر کھاؤ، جنگ کرو۔ یہ جنگ جو ہے دوسروں کو تعلیم دے گی، اس جنگ میں ایک علم اور ایک میسیج ہوگا پسماندگان کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، کہ ہم بھی حالات سے شکست کیوں کھائیں، حالات کو بگاڑنے والوں کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کریں۔ اس جنگ کو بڑھانے کے لیے تم ہر ظالم کو چیلنج کرو، ٹکر کھاؤ، مقابلہ کرو، خود کو نہ مارو، جس نے تجھے مرنے پر مجبور کیا ہے اس کو مارو۔ تو خودکشیوں کا جو سلسلہ ملک میں چل رہا ہے، ابھی رمضان کی عید جو عید ہے بھی نہیں، یہ عیدیں، یہ سارے رمضان میں ایک ٹارچر تھا، جو ٹی وی کھولتے روزے کا اتنا ثواب، روزے کا اتنا ثواب، گند بھرا ہوا تھا ٹی ویوں کے باعث میں، ایک بھی بات ان کے قرآن سے نہیں تھی۔ تو تم نے جو بچوں کو عید کے لیے کپڑے نہیں تھے، 4 بچے اس نے جا کے دریا میں ڈال دے، یہ خبر آئی، ہم نے خود وہ بچے بھی ٹی وی پر دیکھے، چھوٹے بچے، باپ نے ان کو اٹھایا کہ یہ کپڑے لے رہے ہیں مجھ سے عید کے، ختم کر دیا ان کو۔ تو یہ عیدیں گند، تو جن لوگوں نے یہ گندا فلسفہ آپ کے اوپر مسلط کیا ہے، آپ بکھاری بن گئے ہیں کہ تم جو ہو بچوں کو کپڑے پہناؤ عید پر، اور یہ عید ہے تمہاری۔ عید کی معنی ہی یہ ہے کہ ظالموں سے، لٹیروں سے جنگ کرو۔ یہ تو انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، مائدہ مانا ساری دھرتی سب کے لیے دسترخوان بن جائے، یہ عید ہے۔ عید یہ نہیں ہے کہ ایک کے دن میں سال میں عید آئے تو اچھے کپڑے پہنو، یہ ملاؤں کا گند ہے، یہ اسلام پر تہمت ہے، اسلام پر الزام ہے۔ کوئی عید ایسی نہیں ہے۔ عید ہے تو مساوی رزق کی تقسیم کا نام
عید ہے۔ مائدہ کی معنی یہ ہے کہ ساری دھرتی سب کے لیے دسترخوان بنے۔ انہوں نے معنی ہی بگاڑ کر کے مسلمانوں کو زندگی میں ہی جہنم میں ڈال دیا۔ زندہ در دوزخ ہیں، زندہ ہیں تو بھی دوزخ میں ہیں جیسے کہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ظلموا منکم خاصہ، مخصوص ظالموں کے لیے وہ فتنے کا عذاب نہیں ہوگا، لیکن مظلوم بھی اس میں رگڑے جائیں گے۔ تو مظلوم کو جو قرآن تعلیم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کو برداشت نہ کرو، ظلم کو برداشت نہ کرو، برداشت کرنا بھی جرم ہے۔ اس لیے تم مقابلے کے لیے خود کو نہ مارو، جس نے مرنے کے لیے تمہیں مجبور کیا ہے اس کو مارو، پھر مر جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے۔